أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ افترض علی العباد 5 صلوات من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن له نور ولا برہان ولا نجات وکان مع فرعون وقارون وحامان وابی بن خلف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا کر جہاں جنت اور جہنم دکھائی ہے، 7 آسمانوں کی سیر کروائی ہے، بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھائی ہیں، تو اس عظیم سفر میں اور اس عظیم مہمان نوازی میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو جب وہاں سے روانہ کیا ہے تو کچھ تحفے دیے ہیں، کچھ تحائف عطا کیے ہیں۔ وہ کیا تحفے تھے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر اور رخصت کرتے ہوئے عطا کیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی ہیں، 3 تحفے دیے گئے ہیں۔ ایک تحفہ تو یہ تھا کہ غفر لمن لا یشرک باللہ شیئا من امتک المکہمات،
یہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے پیغمبر کو خوشخبری دی کیا محبوب پیغمبر یہ تحفہ لے جاؤ، یہ انعام لے جاؤ اور یہ خوشخبری لے جائیں، اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دینا کہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ دیا ہے کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو، لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو غفر لہ المکہمات، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے کہ ان کے کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ مکہمات، بڑے بڑے گناہوں کی بخشش کا وعدہ، بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا وعدہ۔ جو شرک نہیں کرتا ہوگا، یہ تحفہ اللہ نے معراج کی رات دی ہے، اور پھر اللہ نے اس پر اس کے بعد اس کی تصدیق قرآن میں بھی اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کہ اللہ رب العزت نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے سوا جو بھی گناہ ہیں وہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے کر اس کو جنت میں لے آئے گا۔ موحد آدمی نے جس نے شرک نہیں کیا، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور یہ ایک تحفہ ملا ہے آپ کو معراج کی رات کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، ضمانت۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا وجبت لہ الجنہ، جو ایسے فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو، نبی، ولی، بزرگ، فرشتے کو شریک نہیں ٹھہرایا، واجبت لہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت واجب کر دی۔ تو ایک یہ تحفہ ہے، واقعہ فرماتے اللہ نے مجھے 3 تحفے دیے، ان میں ایک تحفہ یہ ہے کہ موحد آدمی کی بخشش کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ ہاں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اس کو قبر میں عذاب دے کر، یا قبر کے بعد جہنم میں عذاب دے کر اس کو صاف کر کے جنت میں داخل کر دے، یا چاہے تو بغیر عذاب کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بعض لوگوں کی توحید میں جس قدر مضبوطی ہوگی، جتنا وہ توحید میں زیادہ مضبوط ہوگا، جس قدر وہ توحید میں زیادہ مستحکم ہوگا، عقیدے میں جتنا ہی پاورفل ہوگا، اس کی بخشش اسی حساب سے ہوگی۔ آپ دیکھیں گے وہ لوگ، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد وہ جنت میں داخل ہوں گے، لا حساب علیہم، بغیر حساب کے، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں 70,000 افراد، اور ہر 1000 پہ 70,000 اور، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارا شمار ان میں کر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کی خوبیاں کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، کسی چیز سے نحوست نہیں لیتے ہوں گے، جیسا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے اندر ہے، کوئی کالی بلی سے نحوست پکڑ رہا ہے کہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی ہے، نقصان ہوگا،
اور کوئی الو سے نحوست لے رہا ہے کہ میرے مکان، میری دکان یا میرے گھر کی دیوار پر الو بول گیا ہے، وہ نحوست لے رہا ہے کہ میرا نقصان ہو. کوئی کسی چیز سے نحوست لیتا ہے تو لا یتطیرون، بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کسی مخلوق سے نحوست نہیں لیتے ہوں گے. نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. ان کا عقیدہ مستحکم ہے. در در پہ ٹھوکریں کیسے کھا سکتے ہیں، در در پہ جھکنے کیسے جا سکتے ہیں، در در پہ تعویذ لینے کیسے جا سکتے ہیں. وہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ولا یسترقون، وہ دم کروانے کے لیے بھی سفر نہیں کرتے ہوں گے. دم کروا سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دم کروانے کے لیے کسی ہستی کا قصد کرنا، کہ ملتان میں ایک سرکار بیٹھی ہے وہ دم کرتی ہے، فلاں جگہ ایک سرکار کراچی میں بیٹھی ہے وہ دم کرتی ہے، اس کے بعد دم کروانے کے لیے جا رہا ہے. یہ اس کا جو سفر ہے، یہ اس کے عقیدے کی کمزوری کی دلیل. اللہ کے کلام یہاں بھی موجود ہے، اللہ کا کلام پڑھنے والے یہاں بھی ہیں. تو قصد کر کے جانا یہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہے کہ اس کے ذہن میں شخصیت بیٹھ گئی ہے. شخصیت تو عقیدے میں مضبوطی اللہ رب العزت کی طرف سے توحید کے لیے گارنٹی ہے. تو پہلا تحفہ معراج کی رات جو آقا کو ملا وہ کیا تھا کہ اپنی امت کو خوشخبری دے دینا کہ تمہارے خالق و مالک کی طرف سے یہ تحفہ ہے، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، یہ شرک کرتا رہا ہے، توبہ کر چکا ہوگا، شرک سے معافی مانگ چکا ہوگا. جو توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کا تو وہ گناہ رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بخشش کی ضمانت ہے. اور دوسرا تحفہ آپ نے فرمایا خواتیم من سورۃ البقرہ. اللہ رب العزت نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں آقا کو یہ بھی معراج کی رات بطور تحفہ دی گئی. قرآن سارے کا سارا جبریل لے کر آئے، زمین پر اترا ہے. آپ زمین پر تھے، مکے میں تھے، مدینے میں تھے، سفر پہ تھے، قرآن زمین پر اترا ہے، جبریل لے کر آئے ہیں. لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ جبریل لے کر زمین پر نہیں آئے، وہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس تشریف لائیں. اپنے پاس بلا کے یہ 2 آیات عطا کی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. بڑی عظیم ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر وہ آیات عطا کی. کیا کہنے اس کے، کیا عظمتیں اس کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، زبانی آتی ہے زبانی پڑھ لے، زبانی نہیں آتی قرآن کھول کے پڑھ لے، قرآن کھول کے پڑھ سکتا ہے. موبائل پر قرآن ہے، موبائل کے اندر وہ نکال کے کھول کے پڑھ سکتا ہے، کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا. 2 آیات میں کتنا سا وقت لگے گا. من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتاہ، آقا فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جو آخری 2 آیتیں پڑھ کے سو جائے تو کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں.
کس کے لیے کافی ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے، اس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی مل جاتی ہے، اللہ اس کے وجود کی، اس کے جان و مال کی، اس کی اولاد کی، اس کے بیوی بچوں کی، اس کے گھر کی، اللہ اس کے جانوروں کی، اس کی دولت، اس کے سرمایہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دیتے۔ کفرتاؤ، دو ایتے کافی ہو جاتے۔ کافی ہونے میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے دو ایتے کافی ہوگی۔ اس کی نجات کا سبب بن، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے، جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتی ہے۔ کافاتاہو، دو ایتے کافی۔ بدبختی ہے نا وہ انسان جو یہ فضیلتیں سنے بھی، جس کو ان آیتوں کی عظمت کا پتہ بھی چل جائے، وہ پھر وہ نہ پڑھ سکے، پھر وہ ان کی تلاوت نہ کر سکے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہے، بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر چیز کا اللہ نے وعدہ دے دی ہے، ہر قسم کے تحفظ کا وعدہ، ہر قسم کی آسانی کا وعدہ، شفا کا وعدہ، بیماریوں سے چھٹکارے کا وعدہ، مصیبتوں سے بچاؤ کا وعدہ۔ صرف دو آیتیں۔ اللہ کی طرف کو جھکنے والا تو ہو، اللہ کے کلام کے ساتھ کچھ جڑنے والا تو ایک یہ تحفہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کے دیے۔ تیسرا تحفہ خمس صلوات، اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا تحفہ اپنے نبی کو دیا۔ تحفہ ہے یہ، تحفہ جو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ 5 نمازیں ہمارے لیے مسئلہ بن گئی ہیں۔ بڑے بڑے کام، راتوں کا سفر، ٹھنڈی راتوں میں پانی لگانا کھیتوں کھلیان کو، سخت گرمیوں میں مشقتیں کرنا، بوجھ اٹھانا سب آسان ہے۔ بوری اٹھانا مزدور کے لیے آسان ہے، اینٹیں اٹھانا آسان ہے، نماز اس کے لیے مشکل ہے، مشکل بن گئی۔ حالانکہ یہ عظیم تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اپنے نبی پر جبریل کو بھیج کر زمین پر اس کی فرضیت اتاری۔ اللہ نے حج کو فرض کیا، حج کی فرضیت جبریل امین لے کر زمین پر اترے۔ روزوں کی اللہ نے فرضیت کی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کی فرضیت زمین پر ہوئی۔ ہر چیز کو اللہ نے فرض کیا، اس کی فرضیت زمین پر اتاری۔ جب نماز کو اللہ نے فرض کرنا چاہا، اپنے نبی کو اپنے پاس بلا۔ معراج کا مقصد تھا نا، یہ چیزیں اللہ نے عطا کرنی تھی، جنت بھی دکھانی تھی، جہنم بھی دکھانی تھی، ساتھ اللہ نے یہ چیزیں عطا کرنی تھی۔ 5 نمازوں کا تحفہ دیا اللہ نے۔ یہ تحفہ ہے، یہ عظیم تحفہ ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام جب معراج سے واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزر ہوا تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا راز و نیاز کی باتیں کر کے آ رہے ہو؟ رب نے کیا دیا ہے، کیا عطا کیا ہے، وہ تو بتاؤ مجھے۔ عظیم ہستی کو بلایا ہے تو لامحالہ تحفہ تو دیا ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کیا تحفہ ملا ہے، کیا عطا ہوا ہے؟ کہ اللہ نے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی ہیں۔ 50 نمازیں، تاکہ اجر زیادہ ملے، تاکہ عظمت زیادہ ہو۔ جتنی نمازیں زیادہ ہوں گی، جتنے سجود زیادہ ہوں گے، اتنا اللہ سے قربت زیادہ ہوگی۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اپنے رب کی قربت چاہتا ہے
اپنے رب کا دوست بننا چاہتا ہے، اپنے رب کی نزدیکی چاہتا ہے، ولایت چاہتا ہے، اپنے رب کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، واسجد واقترب، خوب سجدے کرو، خوب سجدے، کثرت سجود سے انسان کو ولایت ملتی ہے، کثرت سجود سے انسان کو اپنے رب کی قربت ملتی ہے، کثرت سجود سے، کثرت نوافل سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، کثرت نوافل میں جیسے جو کثرت لاتا ہے وہ میرا قریبی بنتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کثرت سجود کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازیں، 50، تاکہ عظمتیں مل جائیں گی، قریب ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں، آپ ارجی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، اپنے رب سے سوال کرو، فَسَلْهُ تَخْفِيفًا، اپنے رب سے کہو اے میرے رب خفیف علی امتی، میری امت پر تخفیف کر دے، میری امت پر آسانی کر دے، اپنے امت کے لیے آسانی مانگو، جاؤ اپنی امت کے لیے تخفیف مانگو۔ ہر نبی خیر خواہ ہوتا ہے، ہر انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ نہیں موسیٰ علیہ السلام خیر خواہ تھے صرف بنی اسرائیل کے، پوری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے خطبے آپ نے حدیث سنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھی بھیجا، ہمیں پیغام بھی بھیجا۔ معراج کی رات ہی اللہ ہمارے پیغمبر کو جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھی بھیجا، ہمیں پیغام بھی بھیجا۔ پیغام کیا بھیجا تھا کہ اپنی امت کو کہہ دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں کھیتوں کھلیان باغات تم نے خود لگانے ہیں۔ کیسے لگانے ہیں؟ کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہنا، یہ پڑھتے رہنا، تمہارے محلات بنگلے بنتے جائیں گے، کھیتوں کھلیان اگتے جائیں گے۔ نبی خیر خواہ ہوتا ہے، ہر انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جاؤ، امت کے لیے تخفیف کا سوال کرو، امت کے لیے آسانی کا سوال کرو۔ آپ تو امت کے لیے بڑی آسانی چاہتے تھے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا، وہ پیغمبر اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اچھا 50 نمازیں مشکل ہے میری امت کے لیے؟ کہاں مشکل ہے؟ قد جربت، اے محمد میں نے تجربہ کیا ہے، میں ایک قوم کے پاس، ایک اپنی امت کے پاس وقت بسر کر کے آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے، جاؤ تخفیف، اپنے رب سے تخفیف کا سوال گئے، اپنے رب سے کہا اے میرے رب میری امت پر تخفیف کر دو، نمازوں میں کمی کر دو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جاؤ، میں نے 45 نمازیں کر دی ہیں، چلو یہ 45 لے جاؤ، 5 کو کم کر دیا۔ پھر گزرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ سید الانبیاء جا رہے ہیں، پھر بلایا، کیا بنا؟ کہا کام ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرے رب نے 5 نمازوں کو کم کر دیا، 45 کر دی۔ کہا ابھی بھی زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، جاؤ اپنے رب سے سوال کرو، اللہ تخفیف کر دے۔ پھر پلٹے، پھر اپنے رب سے سوال کیا، اللہ نے کہا اے میرے نبی جاؤ، میں نے 40 کر دی، 40 لے جاؤ، 5 اور کم کر۔ پھر آئے،
موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کہا 40 ہے، کہا ابھی بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ پھر آئے، 35 رہ گئی، پھر گزرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کہا 35 رہ، کہا ابھی پھر جاؤ، ابھی بھی زیادہ ہیں۔ پھر آئے، 30 رہ گئی، پھر گزرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس پلٹنے کو کہا ابھی پھر جاؤ، پھر جاؤ، ابھی 30 رہ گئی، پھر 25 رہ گئی، پھر اور چکر لگا، 20 رہ گئی، ایسی اسی طرح کرتے ہوئے 15 رہ گئی، 10 رہ گئی، کہا پھر جاؤ، پھر گیا، پیچھے 5 رہ گئی۔ 5 نمازیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک چکر اور لگاؤ، اور لگاؤ۔ کہا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب کے پاس کیسے جاؤں؟ جب آپ نے یہ بولا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ 55 و 50، یہ 5 نمازیں ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی۔ میں نے کام نہیں کی، میں نے کام نہیں کی، تیری امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، 50 کا ہی ملے گا۔ جو میں نے فرض کر دیا تھا وہ فرض ہی ہے۔ تیرا جو امتی 5 نمازوں کی پابندی کر لے، میں رب اس کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں لکھواؤں گا۔ کتنی محبت ہے، کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے۔ لیکن آج 5 بھی مصیبت بن گئی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی بھلا کوئی اور ہو سکتی ہے؟ 5 نمازیں نہ پڑھ سکے انسان، 5، کم از کم فرض ہی پڑھ لو۔ ہر مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے، بھلے وہ فرض پڑھنے والا ہو، فجر کے 2 فرض پڑھے، زور کے 4 پڑھے، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، فرض پڑھنے والا نمازی تو ہو۔ کم از کم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا، مسلمان ہونے کی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک نماز سے سلام پھیرا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ علیحدہ بیٹھا ہے، اس نے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے پوچھا، الست بمسلم، تو مسلمان نہیں؟ الست بمسلم، تو مسلمان خاندان، مسلمان قبیلے کا باسی نہیں ہے؟ اندازہ تو کریں، یہ اسلام ہے، اسلام۔ آج صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے۔ وہ قلب اٹھا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کو میرے اسلام پر کیسے شک پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا، تو نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نماز پڑھی، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، قد صلیت، اللہ کے پیغمبر میں نماز پڑھ کے آیا تھا، اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کر کے آیا تھا، اس لیے میں شامل نہیں ہوا۔ آپ نے پھر حکم جاری کر دیا کہ جب تم کسی مسجد میں نماز پڑھ چکے ہو، آگے کسی مسجد میں جاؤ اور وہاں جماعت کھڑی ہو تو پھر مل جاؤ، پھر بھی مل جاؤ، وہ تمہارے نفل ہو جائیں گے، پھر بھی مل جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو تمہارے اسلام پر شک پیدا نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے یہ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے۔ یہ تحفہ اللہ نے معراج میں دیا ہے اپنے نبی کو 5 نمازوں کا، اور یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। कौन है मोमिन, कौन है मुसलमान? जो नमाजों को कायम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, नमाजों को अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, उसकी ज़कात देते हैं, उशर देते हैं, ये मोमिन है। नबी अलैहिस्सलाम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा, यमन का दाई बना के, मुबल्लिग बना के, कहा जाओ उधर जाके दीन का काम करो। और अलविदा करते हुए क्या कहा? फलयकुन अव्वलु मा तदू इलैहि अन युवाहिदुल्लाह। ओ मुआज़, इन्नका ताती इला कौमिन मिन अहलिल किताब। तो अहले किताब की तरफ जा रहा है, यहूदियों ईसाइयों की तरफ जा रहा है तू। फलयकुन अव्वलु मा तदू इलैहि अन युवाहिदुल्लाह। सबसे पहली दावत, सबसे पहला पैगाम तूने उनको अल्लाह की तौहीद का देना है, कि वो अल्लाह की तौहीद को माने, उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना छोड़ दें, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहना छोड़ दें। अगर वो ये मान जाते हैं, तौहीद को मान जाते हैं, तो फिर उनको क्या बताना? फ़आलिमहुम इन्नल्लाह इफ्तरज़ा इलैहिम खम्सा सलावात। फिर उन्हें बताना है अल्लाह ने तुम पर 5 नमाजों का फर्ज किया है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले उस पर अब नमाज का फरीजा लागू हो जाता है, अब उन पर नमाज फर्ज। मन तारका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझ के आमदन नमाज छोड़ दी फक़द कफ़र, उसने कुफर किया, कुफर की वादी में चला गया। अहमियत है मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत है। मुस्नद अहमद में आपने फरमाया, वसीयत की कि ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता। क्या वसीयत की? 2 चीजों की। अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, भले तेरा कीमा कर दिया जाए, कीमा तेरे टुकड़े कर दिए जाए, अल्लाह के साथ तूने किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। बहुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, फिर भी जल जाना, अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक न ठहराना। ये पहली वसीयत थी। दूसरी, वला तत्रुक सलातल मकतूबा, फर्जी नमाज नहीं छोड़नी। क्यों? जो फर्जी नमाज छोड़ देता है, मन तारकहा फक़द बारियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। जो फर्जी नमाज को छोड़ देता है वो अल्लाह की पनाह से निकल जाता है, अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ से, अल्लाह की पनाह से निकल गया, उसे कोई अल्लाह की पनाह हासिल नहीं। अल्लाह की तरफ से जानो माल की पनाह बंदे को मिलती है कि कोई किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। तो ये पनाह किसके लिए? ये नमाजी के लिए। जो बेनमाज हो जाता है उससे अल्लाह की पनाह खत्म हो जाती है। हज्जाज बिन यूसुफ ने बहुत बड़ा जालिम इंसान था, बड़ा सरकश था, कई सहाबा को भी उसने शहीद किया। उसने हुक्म दिया एक शख्स के बारे में कि उसको उसकी गर्दन काट के मेरे पास लाई जाए। और ये ड्यूटी उसने किसकी लगाई? अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला उनके बेटे सालिम की। सालिम को ऑर्डर दिया, कहा जाओ फलां को कत्ल करके उसकी गर्दन मेरे पास लाओ। वो गया, हाकिम वक्त का ऑर्डर था, हाकिम वक्त ने हुक्म दिया, गवर्नर था वो। जब उससे आमना सामना हुआ, दिल में ख्याल आया
کہیں یہ نمازی نہ ہو. اس سے پوچھا تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں قد صلیت، میں نے فجر پڑھی ہے. اس نے کہا جا پھر، جا پھر. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ اس نے تو قتل نہیں کیا، اس کو بلا لے. کہا اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ما مانا کان تقتلا، کس چیز نے تجھے روکا اس کے قتل سے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تھا تو نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی. وہ نمازی تھا، وہ نمازی تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا، کیونکہ میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنا ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے شام تک وہ اپنے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کا محافظ، اس کا رب بن جاتا ہے. اے حجاج، میں اس کو قتل کیسے کر سکتا تھا جو اللہ کی پناہ میں ہے، جس کے گن مین باڈی گارڈ فرشتے بن گئے ہوں؟ کہا تو نے یہ حدیث کس سے سنی؟ کہا اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے. عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا. کہا تو نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے؟ کہا ہاں سنی ہے. یہ ہے عظمت اور رفعت پانچ نمازوں کی. میرے بھائیوں، چھوڑ دو سستیوں کو، کہلیوں کو چھوڑ دو، غفلتوں کو ترک کر دو، آ جاؤ اسلام میں. ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس اسلام میں جو اسلام اللہ نے آسمان کی بلندی سے جبریل کو دے کر اتارا، اس میں وہ اسلام جو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. نماز، نماز اسلام ہے، نماز اسلام ہے. لیکن آج علمی ہے، کوئی گھر ایسا ہے، کوئی چھت ہے ایسی جہاں بے نماز نہ بستا ہو. جس نماز میں میرے پیغمبر نے جس کے بارے میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، آخری الفاظ میرے نبی کے، تو میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. الصلاۃ الصلاۃ قرۃ عینی الصلاۃ، نماز آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور کبھی گھبرا جاتے، بلال کو کہتے بلال آزان دو، اریحنا بالصلاۃ، آزان دو تاکہ سکون ملے. بلال اٹھو آزان دو، نماز پڑھے تاکہ راحت ملے. نماز سکون ہے، نماز راحت ہے، نماز اطمینان ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز بیماریوں سے شفا ہے، مصیبتوں کا علاج ہے، تنگ دستیوں کا علاج ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. میرے پیغمبر نے برسر منبر نماز کا موضوع بیان کیا. پورا خطبہ ایک دن نماز کا موضوع پر دیا، اور آپ نے اس خطبے میں کیا کہا؟ من حافظ علیہا، ہو میری امت کے لوگوں، من حافظ علیہا کانت لہو نورن یوم القیامہ، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کر لی، 5 نمازوں کی پابندی کر لی، پابندی. من حافظ علیہ، تو اسے کیا ملے گا؟ کانت لہو نورن یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا نا، اندھیرا،
تو نمازیوں کو اللہ روشنی دے دے گا. اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہ رب العزت ان کو نور دے گا جو 5 وقت کے 5 نمازوں کے پابند ہیں. بھلے کس درجے کا مسلمان ہو، وہ جتنے بھی گناہگار ہوں، جو شرک نہیں کرتا اور 5 وقت کا نمازی ہے، بھلے وہ کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ایمان والا ہے، کتنا بھی گناہگار ہے، کسی بھی درجے کا مسلمان ہے، شرک نہیں کرتا، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے. اس کے لیے میرے پیغمبر کی گارنٹی کیا ہے؟ ناطق الوحی نے اس کو ضمانت کس چیز کی دی ہے؟ کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو روشنی نصیب ہوگی. روشنی جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کو روشنی مل جائے گی. اللہ بے نماز جب اس کو دیکھیں گے نا، کس کو تو روشنی مل گئی ہے، بے نماز اندھیروں میں کھڑے ہیں، کیسے پل صراط کو عبور کرنا ہے. اندھیر نگری میں جب کوئی چیز دکھائی نہ دیتی ہو، ذرا سوچو، تفکر کرو ذرا کہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ باریک ہے، تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور ہے بھی اندھیرا، ہے بھی اندھیرا گپ. وہاں نماز کی روشنی سے گزرے گا، نماز کی روشنی. پہلے تو یہ بندوبست ہوگا، تو اس کے بعد اس کو عبور کرنے کے مرحلے طے ہوں گے نا. اندھیروں میں تو انسان کمرے میں بجلی چلی جائے تو وہ دروازے پر آنا مشکل ہو جاتا ہے. اچانک بجلی چلی جائے، کیسے ہاتھ مارتا ہوا بیر دروازے پر نکلتا ہے، کمرے کے دروازے سے. وہ پل صراط جو پوری جہنم کے اوپر قائم ہے، بے نماز کیسے عبور کرے گا؟ کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن نمازی کو، 5 وقت کے نمازی کو روشنی ملے گی. بے نماز اندھیرے میں کھڑے ہوں گے، اندھیروں میں کھڑے ہوں گے، آواز دیں گے، جانتے ہوں گے نا، محلے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، آواز دیں گے، ٹھہرو یار، تمہیں اتنی جلدی کس چیز کی ہے، ٹھہرو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو. تمہیں روشنی مل گئی ہے، ہمیں روشنی نہیں ملی. قرآن کہتا ہے تمہیں روشنی مل گئی ہے، ہمیں روشنی نہیں ملی. انظرونا، قرآن کہتا ہے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو یار، تمہاری روشنی میں شاید ہم بھی پل صراط کو عبور کر جائیں، شاید گزر ہی جائے. کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، اسلام کا نام تو لیتے تھے نا، سب کام تھے. جرم یہ تھا کہ نمازی نہیں تھے، یا نفاق تھا، منافقت تھی. منافقوں کو بھی روشنی نہیں ملے گی، بے نماز کو بھی نہیں ملے گی، روشنی نہیں ملے گی. انظرونا، ٹھہرو یار، ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو. نقتبس من نورکم، جنتی انہیں کیا جواب دیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، نہ ہمارے ساتھ تم نہیں جا سکتے، پیچھے ہٹو، نہ دبا ہو جاؤ پیچھے، ہمارے ساتھ کیوں چل رہے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ اپنا نور لے کر آؤ، اپنی روشنی، اپنی لائٹر، اپنا چراغ لے کر آؤ. اپنا، دوسروں کے چراغوں پہ بھروسہ نہیں، اپنا چراغ لاؤ. یہاں بے نماز ہے، یہاں قرآن نہیں پڑھتا، قبر میں چلا گیا، اب قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا، اب پھرتے ہیں قرآن لیتے. او بھائی، روشنی خود کرنی ہے، خود. قبر اندھیر نگری ہے،
روشنی ہوگی تو نماز کی وجہ سے ہوگی. پل صراط ہنیر نگری ہے، گزرو گے نماز کی روشنی سے گزرو. اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، پکا نمازی بنائے. روشنی نہیں ملے گی پھر کیسے گزریں گے؟ گر جائیں گے جہنم میں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو نمازی گزر گئے تھے وہ پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے ان کا کیا بنا. جو کہہ رہے تھے انظرونا نقتبس من نورکم، یار ٹھہرنا ٹھہرنا یار، ہم کٹھے رہتے تھے، کٹھے تھے، کاروبار کٹھے تھے، زمینیں ہماری کٹھی تھی، ہمارے گھر کٹھے تھے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو. وہ ساتھ نہیں لے جائیں گے، گزر جائیں گے. اچھا جب پل صراط کو عبور کر جائیں گے پھر پلٹ کے دیکھیں گے، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے، کوئی دکھائی نہیں دے گا. اللہ سے خواہش کریں گے اللہ وہ کدھر گئے؟ کلمہ پڑھتے تھے ہمارے بھائی، ہمارے عزیز کدھر گئے؟ اللہ حجابات اٹھا دیں گے. اللہ پوچھیں گے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ پل صراط سے پہ قدم رکھتے ہی جسموں کے دو ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرے پڑے ہوں گے. اللہ ان کو دکھا دے گا تو کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں کے اعلیٰ محلات میں بیٹھے ہوئے کہیں گے اللہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے اللہ دکھائے گا پھر اللہ بات کروائے گا. کر لو بات. کیسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ما سلککم فی سقر، اب بتاؤ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تم بھی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے. میرے بھائیو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہوگا. کلمے کا تقاضے کیا ہے؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ شرک نہ کرتا ہو. اگر شرک کر دے گا کلمہ ختم ہے، ٹوٹ گیا کلمہ. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وہ نمازی ہو. اگر نمازیں چھوڑ دے گا اس کا کلمہ گیا، خلاص ختم، کلمہ ٹوٹ گیا اس کا. العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر. فرمایا ہمارے اور بارڈر پار لوگوں کا فرق کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز چھوڑ دی فرق ختم ہو گیا، امتیاز ختم ہو گیا. تو میرے آقا نے کہا من حافظ علیہا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، 5 نمازوں کی، کانت لہ نورن یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن روشنی ملے گی. وبرہانن، جنہوں نے 5 نمازوں کی حفاظت کی انہیں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، مسلمان ہونے کی سند مل جائے گی. سند، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ سند ہے، دکھاتا جائے گا جگہ جگہ، گزرتا جائے گا، یہ پاس ہوتا چلا جائے گا. میرے پیغمبر نے کہا اول ما یسأل یوم العبد الصلاۃ، سب سے پہلا قیامت کے دن سوال نماز کا ہوگا. ہر جگہ نماز، نمازی تھا. قبر میں سب سے پہلے توحید اور رسالت کے بعد پہلا سوال نماز کا. نمازی ہے، نماز کا سوال. تو یہ وہ تحفہ اللہ نے معراج کی رات اپنے نبی کو دیا. تو جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی پہلا انعام کیا ملے گا؟ اس کو روشنی ملے گی. دوسرا برہانن، مسلمان ہونے کی جو ہے اس کے پاس دلیل مل جائے گی، پرمٹ مل جائے گا. اور تیسری چیز کیا؟ وَنَجَاتًا یوم القیامہ، جب یہ چیزیں اس کو مل جائیں گی اس کی نجات ہے، اس کو نجات کا پیمانہ اور گارنٹی مل گئی. یہ نمازی کے لیے. اب دوسرے طبقے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی، لَيْسَ لَهُ نُورٌ، ایک تو اس کو روشنی نہیں ملے گی، اندھیرے میں رہے گا. وَلَيْسَ لَهُ بُرْهَانٌ، اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی.
کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل۔ یہ تو آج ہم دھوکہ دیتے ہیں نا، بس کلمہ پڑھتے ہو تو جو مرضی کرتے رہو، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، ورنہ اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لے، سورہ توبہ پڑھ لے، اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان تابو، شرک سے توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو، عشر کو ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر دینی بھائی ہے، یہ اخوت دینیہ ہے۔ بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے توحید دیکھو، نماز دیکھو، بہن بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے توحید دیکھو، نماز دیکھو، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھو۔ دولت مند ہے، سرمایہ والا ہے، فیکٹری کارخانے والا ہے تو فابیہا، سب سے پہلے یہ دیکھو۔ لیکن آج دولت دیکھی جائے گی، زمین کتنی تھی، سرمایہ کتنا ہے، دین ہے، نماز ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ نماز نہیں ہے تو کس چیز کا دین ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگے تھے، فجر کی نماز پڑھانے آئے، دشمن نے چھپا ہوا تھا، خنجر کے وار کیے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ عصر کے وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے انہیں ہوش آئی، پہلے کومے میں تھے، کومے میں چلے گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زندہ ہے یا فوت ہو۔ ایک صحابی آئے، کہتے ہیں کیا حالت ہے امیر المومنین کی؟ کہا کومے میں، پتہ نہیں چل رہا کیا صورتحال ہے۔ کہتے ہیں ایک پیمانہ ہے چیک کرنے کا کہ بھلا ان کے اندر زندگی ہے یا نہیں۔ کہا کیسے چیک کریں گے؟ کہا ان کے پاس نماز کا ذکر کرو، کہو امیر المومنین آپ کی دن کی نمازیں جا رہی ہیں۔ اگر عمر بن خطاب کے اندر زندگی ہوئی تو ہوش میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ عمر بن خطاب کو نماز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی انہیں نماز کی فکر ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے آ کے کان کے پاس کہا الصلاۃ 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 یا امیر المومنین، نماز۔ اللہ، آنکھیں کھل گئی اور بولے تو کیا بولے؟ ہا ہا و ہا ہا، ہا ہا و ہا ہا، لا عز فی الاسلام من لا صلاۃ لہ۔ وہ میری نمازیں رہ گئی، اس کے پاس کوئی اسلام نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، یہ عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ میرے بھائیو، دلیل اس کے پاس دلیل یہ ہے، مسلمان ہونے کی دلیل نماز ہے۔ رشتہ دینے سے پہلے یہ دیکھا کرو۔ کسی صحابی نے، کوئی صحابی بے نماز نہیں تھا، کوئی صحابی، اور تابعین کے دور میں ہاں ایسے نخلف لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ تابعین کے دور میں صحابی کوئی بے نماز نہیں تھا، تابعین کے دور میں پیدا ہوا ٹاما ٹاما وہ بھی، جیسا کہ ایک خاتون ایک صحابی کے پاس آئی، ناجیہ طفاوی کے پاس، اور اپنے خامد کا شکوہ کرنے آئی تھی۔ شکوہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، میرا خامد جو ہے قد یدع الصلاۃ ایاما، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی۔ او پکے بے نماز، غور کر، کبھی کبھی کہتی ہے میرا خامد نماز چھوڑ دیتا ہے، میں اس کے نکاح میں رہ سکتی ہوں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انکی فاجرۃ وجئتی من عند رجل فاجر،
تو خبیث عورت ہے، ایک خبیث مرد کے نکاح میں رہتی ہے، ڈانٹا اس کو۔ اس نے کہا میرا کیا گناہ ہے؟ زوجنی اہلی وانا بکر، میرے گھر والوں نے شادی کی تھی، اس وقت میں بچی تھی، میرا نکاح کر دیا تھا، بالغ ہونے کے بعد مجھے میری رخصتی کی گئی، مجھے پتا چلا وہ کبھی کبھی نماز چھوڑتا۔ اللہ صحابی نے ڈانٹا، وہ واپس پلٹی۔ اس کا ماں باپ، اس کے بہن بھائی تو نہیں تھے، وہ اپنے خاندان کے ایک ایک شخص کے پاس گئی، جاؤ اٹھاؤ مجمع زوائد کو، علم کی دنیا میں آؤ۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انقذونی من زوجی انہ رجل فاجر، میری جان چھڑاؤ گندے انسان سے، میرا خاوند بے نماز ہے، مجھے طلاق لے کر دو۔ ایک ایک کے پاس جا رہی۔ یہ معمولی مسئلہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو معراج کی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کو 3 تحفے دیے تھے۔ ایک یہ کہ حکم خوشخبری دے دو اپنی امت کو، جو شرک نہ کرتا ہوا دنیا سے فوت ہوگا اس کے لیے بخشش ہے۔ بعض کہتے ہیں تو پھر بے نماز کی بھی بخشش تو ہو گئی نا؟ نہیں میرے بھائی، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ قرآن ہے، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، قرآن ہے قرآن۔ من ترک الصلاۃ فقد اشرک، جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا۔ توحید پرست کی بخشش ہے، یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، وہ اللہ نے تحفہ دیا کہ جو پڑھ لے گا رات کو اس کے لیے وہ کافی ہو جایا کرے گی۔ تیسرا تحفہ 5 نمازیں ہیں، اللہ ہمیں ان کی پابندی کی توفیق